میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ایسے ہی منہج سلف سے انحرافات کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ دعوت کے سلسلے میں جو تاصیل ہونی چاہیے وہ تاصیل نہیں۔ تاصیل کا یہ سب لفظ عربی لفظ ہے، اصطلاحی لفظ ہے، یعنی دعوت کا کام کرنے میں اصولوں پر نہ چلنا، دعوت کا کام کرنے میں اصولوں پر نہ چلنا۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت قرآن کی روشنی میں، نبی کی سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے پورے دعوتی ورثے کی روشنی میں یہ کام کیا جانا چاہیے۔ ائمہ دین نے، ائمہ سلف نے، علماء کرام نے، ہمارے بر صغیر کے، ملک کے، وطن عزیز کے چوٹی کے علماء نے جیسے تعلیم کا، تدریس کا، دعوت کا کام کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تب جا کر کے صحیح طور پر صحیح دعوت عوام کے بیچ میں آ سکتی ہے، ورنہ انحراف آئے گا، فساد آئے گا۔ اس حوالے سے علماء نے جو مثال دی ہے وہ مثال یہ دی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک یہودی دوست یعنی ملنے جلنے والے کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک یہودی پہچان والے نے، دوست نے مجھے کچھ تورات کے کاغذات میرے ہاتھ میں دیے ہیں، کیا میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے سامنے تورات کے کاغذات پیش کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ بدلنے لگا۔ دوسرے صحابی نے چہرہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اشارہ کیا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس بات سے نبی کا چہرہ بدل رہا ہے؟ نبی غصے سے لال ہو رہے ہیں، غضبناک ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ جو عمر بن خطاب نے دیکھا تو فوراً ہی معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں رب کے طور پر راضی ہوں، دین کو اسلام ہی کو دین سمجھتا ہوں اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول سمجھتا ہوں۔ کوئی میرے دل میں کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کوئی اتنا برداشت نہیں تھا کہ آپ کسی کے ہاتھ میں کوئی تورات کا کاغذ دیکھ لیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا آپ لوگ بھی بھٹک گئے ہو؟ کیا بھٹک گئے ہو؟ حیران پریشان ہو گئے ہو جیسے یہود و نصارہ حیران و پریشان تھے، بھٹک گئے، ان کا دین بگڑ گیا، ان کے دین میں تحریف ہو گئی، ایسے تم بھی ہو گئے ہو کیا؟ تم کو کیا ضرورت ہے؟ لقد جئت بها بيضاء نقیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین و شریعت میں ایک دم روشن چمکتا ہوا لے کر کے آیا ہوں، اس کے بعد تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ دعوت کا کام کرنے کے میدان میں وقت نہیں ہے مثال کی بات کی جائے، لیکن آپ جانتے ہیں کوئی وید پیش کر رہا ہے، کوئی بائبل پیش کر رہا ہے، کوئی مہا بھارت کے اشلوک پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا دین پھیلانا ہے، اللہ کے دین کے سورس سے پھیلاؤ۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ جسے قرآن سے ہدایت نہ ملے، نبی کی سنت سے ہدایت نہ ملے، جس کا دل کتاب و سنت کے دلائل سے نہ بدلے، اسے کوئی اشلوک نہیں بدل سکتا۔ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، بحیثیت طالب علم، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تمہاری کتاب میں توحید ہے، تمہاری کتاب میں توحید ہے، وید میں توحید ہے، بائبل میں توحید ہے، یہودیوں کے تورات میں توحید ہے، تو پھر وہ یہودی کہے گا، وہ انجیل والا عیسائی کہے گا، وہ غیر مسلم کہے گا نا کہ جب تمہاری توحید ہماری کتاب میں ہے تو ہمیں اسلام کا پیغام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنے دین پر رہتے ہوئے بھی آپ کے دین پر ہیں۔ استغفر اللہ، اس سے دین کی دعوت پھیلے گی یا دین کی دعوت متاثر ہو جائے گی؟ میرے بھائیوں، اور آخری ایک دو باتیں اور بھی عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔